دوستو ایک بار کی بات ہے، ایک بزرگ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ میں فلاں شہر میں جاتا ہوں اور جھوٹوں کے محلے میں رہا کروں گا۔ اگر تم مجھ سے ملنے آؤ تو جھوٹوں کے محلے میں آ جانا۔ وہ بزرگ اس شہر میں چلے گئے اور جھوٹوں کے محلے میں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے چند مرید ان سے ملنے گئے اور لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ جھوٹوں کا محلہ کون سا ہے؟ لوگ حیران ہو کر جواب دیتے کہ تم پاگل ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس شہر میں کوئی جھوٹوں کا محلہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے جھوٹے جمع ہو کر ایک ہی محلے میں رہتے ہوں۔ آخر وہ لوگ ہار لاچار بے امید ہو کر شہر کے کنارے پر ایک قبرستان میں جا نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب وہاں بیٹھے ہیں۔ ملاقات کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ حضرت، لوگوں نے ہم کو خوب پاگل بنایا اور شہر میں کسی نے جھوٹوں کا محلہ نہ بتایا۔ یہ بات سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ قبرستان جھوٹوں کا ہی تو محلہ ہے۔ یہاں کے رہنے والے سب جھوٹ ہی تو کہتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ میرا گاؤں ہے، یہ زمین میری ہے، کوئی کہتا تھا یہ دکان، یہ مکان میرا ہے، کوئی کہتا تھا یہ باغ اور یہ جائیداد میری ہے، یہ سامان اور مال میرا ہے، یہ گائے بھینس اونٹ بکری میری ہیں، یہ ٹرک اور برتن زیور کپڑے میرے ہیں۔ بتلاؤ، آج ان کے پاس تم کوئی چیز دیکھتے ہو؟ تو ان کے سب دعوے جھوٹے تھے، اس لیے قبرستان جھوٹوں کا محلہ ہوا یا نہیں؟ مریدوں کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور انہوں نے کہا، حضرت بالکل سچ بات ہے، اور سب کے سب اللہ اور رسول کے کرما بردار بن گئے اور مال دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ اے میرے بھائیو، تم بھی کچھ سبق حاصل کرو اور اللہ اور رسول کی فرما بردار بنو۔ دوستو، اس بات سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ اگر ہم کچھ لے کر جائیں گے تو وہ ہمارے اعمال ہوں گے، ہم نے جو نیک کام کیے ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ جھوٹ میں کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں۔ دوستو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ آج کل لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ گھر میں ہوتا ہے تو گھر میں سے ہی منع کرا دیا جاتا ہے کہ کہہ دینا کہ نہیں ہے، یا کال پہ بات کر رہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں یا 2 منٹ میں آ رہا ہوں، چاہے اسے خود کو پتہ ہو کہ مجھے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ دوستو، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، تمہاری پراپرٹی، تمہاری دولت شہرت، تمہاری گاڑی بنگلے، جو تم یہ کہتے رہتے ہو کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ ارے قبر میں تمہارے پاس کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو سبھی کو شیئر کر دیں تاکہ اللہ سب کو ہدایت دے۔